عورتیں ہم بستری سے پہلے بکرے کی کلیجی کو کچا کیوں کھاتی ہیں، یہ وجہ جان کر آپ کی روح لرز جائے گی۔ شادی کر کے جب میں عرب ملک میں آئی تھی تو میں بہت سے خواب سجا کر آئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی سنور جائے گی اور اب میں باقی کی ساری زندگی عیش کروں گی، لیکن جب رخصت ہو کر سسرال پہنچی اور وہاں پر میرے سامنے ایک ایسی شرط رکھی گئی کہ مجھے تو اپنے شوہر کے کمرے میں جانے سے پہلے ایک بکرے کا کلیجہ کچا چبانا پڑے گا، یہ سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ اور جب میں نے اس بات کی تحقیق کی کہ ایسا کیوں ہے تو جو وجہ مجھے بتائی گئی مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کیا دنیا میں ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ہم لوگوں کے لیے عرب ممالک ایک خواب کی طرح ہوتے ہیں اور وہاں پر جانا رہنا ہمارا بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، اور جس کی شادی ادھر ہو جائے اس کی تو خوش قسمتی ہوتی ہے، لیکن اس خوش قسمتی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے یہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، اور نہ شاید اس ملک میں کبھی نہ آتی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے علاوہ میرے 2 بھائی تھے اور وہ مجھ سے بڑے تھے، کافی سارے، اس لیے چھوٹی ہونے کی وجہ سے میں لاڈلی بھی بہت تھی، لیکن اس لاڈ پیار نے مجھے بگاڑا نہیں تھا، لیکن اس پیار نے مجھے دماغی طور پر بہت میچور نہیں ہونے دیا تھا۔ میں ابھی خود کو بچی ہی سمجھتی تھی، اور جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھی تو میرے والد کی وفات ہو گئی، اس لیے اب گھر کے سربراہ میری ماں ہی تھی۔ میرے دونوں بھائی شادی شدہ تھے، لیکن وہ اور ان کی بیویاں بھی میری ماں کے کہے کے مطابق چلتے تھے۔ گھر کا ماحول بہت اچھا چل رہا تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم میں چھوٹے موٹے مسائل کے علاوہ زندگی کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ تھا۔ گھر بھر کی لاڈلی تھی، اس لیے کسی کام وغیرہ کی فکر نہیں ہوتی تھی، سارا دن بھتیجوں اور بھتیجوں کے ساتھ مصروف رہتی، اور بھابیاں بھی خوش تھیں کہ یہ بچے سنبھال لیتی ہے اور ہم سارے کام کر لیتے ہیں۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن جب میں گریجویشن سے فری ہوئی تو میری ماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ ان کی فکر کرنی بنتی بھی تھی کیونکہ میرے سر پر باپ تو تھا نہیں، اور امی ہی گھر کی سربراہ سمجھی جاتی تھی، اس لیے ماں کو ہی سب کچھ کرنا تھا۔ لیکن میری سوچ میں دور دور تک شادی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں تو اپنی زندگی سے بہت خوش تھی، مجھے کوئی کسی قسم کی فکر نہیں تھی۔ میرے ارد گرد پیار اور عزت دینے والے لوگ تھے، لیکن شادی تو ایک حقیقت ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑتی ہے۔ میں شادی کے لیے ذہنی طور پہ تیار تو نہیں تھی، لیکن ماں نے ایک رشتہ کروانے والی خالہ کو رشتے کا کہہ رکھا تھا۔ میں کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے اس بات کو زیادہ سر پہ سوار نہیں کیا۔ لیکن ایک دن جب میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ماں کے پاس رشتہ کروانے والی آنٹی کا فون آیا کہ وہ ابھی 1 گھنٹے میں لڑکے والوں کو لے کر ہمارے گھر آ رہی ہیں۔ اماں نے فوراً ہی پورے گھر میں کرفیو لگا دیا۔ میں مہمانوں کے سامنے جانا تو چاہتی نہیں تھی، لیکن ماں کے غصے کے آگے کس کی چلی ہے۔ بھابیاں تو فوراً ہی مہمانوں کی آمد کی تیاری کرنے لگی، ایک تو کچن میں گھس گئی اور دوسری ڈرائنگ روم صاف کرنے لگی۔ اماں نے مجھے ایک سوٹ نکال کر دیا کہ ڈھنگ کے کپڑے پہنو اور وہ ان کے سامنے ڈھنگ سے بیٹھنا۔ ہزاروں قسم کی اماں نے مجھے نصیحت کر دی، اور مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے میں بر دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ قربانی کے لیے لے جائی جا رہی ہوں۔ خیر مہمان آئے اور ان کو دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہ عورتیں اور ایک مرد تھا، سبھی شکل سے عربی لگ رہے تھے، ان کا لباس بھی عربی شیخوں جیسا تھا۔ میری طرح ماں بھی اس طرح ان کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میری حیرت کو دیکھتے ہوئے رشتے والی خالہ نے بتایا کہ ان کا تعلق دبئی سے ہے اور یہ لوگ پاکستان سے شادی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ لڑکا خود ساتھ اسی لیے آیا ہے کہ یہ پاکستان سے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہ دونوں عورتیں اس کی بھابیاں ہیں۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ آخر میں پاکستان سے ہی کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو سنا تھا کہ عربی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور سامنے بیٹھی اس لڑکے کی بھابیاں بہت ہی پیاری تھیں۔ اس لڑکے کا نام عبد المتین تھا۔ جب خالہ نے میرا تعارف کروایا کہ یہی لڑکی ہے تو وہ بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز بڑا عجیب سا تھا، مجھے اس سے الجھن ہو رہی تھی کیونکہ وہ کسی بھی لحاظ سے بغیر مجھے دیکھا جا رہا تھا۔ ماں کے سمجھانے کا اثر تھا کہ میں بھی خاموشی سے چپ چاپ بیٹھی تھی، ورنہ تو اتنی سی دیر میں اس کو شدید پتہ نہیں کیا کیا سنا دیتی۔ لیکن جب برداشت کی حد ختم ہوئی وہیں میرے چہرے پر بھی غصہ نظر آنے لگا، کیونکہ میری ماں بھی سامنے ہی بیٹھی تھی اور اس کی دونوں بھابیاں بھی پاس ہی تھیں، لیکن وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا اور مجھے یوں ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ میں نے بغیر کوئی بات کی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر آ گئی۔
थी तो ये बद तहजीबी ही, लेकिन मुझे उन लोगों से रिश्ता जोड़ना ही नहीं था, इसलिए हमने क्या तहजीब का मुजाहरा करना था। मुझे लगा कि मेरे ऐसे उठ कर आने पर रिश्ते से इनकार हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। उनके जाने के बाद माँ ने बताया कि वो लोग रिश्ता डाल गए हैं, उनको तुम बहुत पसंद आई हो और 2 दिन बाद उनको मैंने जवाब देना है। मुझे तो उसकी ढिठाई पर हैरत हुई कि जब मैं उसको वाज़ेह तरीके से गुस्से से देखकर आई थी तो उसे अंदाजा हो जाना चाहिए था कि मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ, फिर वो कैसे रिश्ता डालकर गया है। माँ के कहने पर भाई ने 2 दिन में उनके बारे में जहां तक हो सकता था मालूमात ली और हर लिहाज से वो रिश्ता मुनासिब था, इसलिए मेरे वावेला करने की परवाह ना करते हुए माँ ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उनका कहना था कि तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि ये रिश्ता कितना मुनासिब है, तुम उस मुल्क में जाकर ऐश करोगी, वो पैसे वाले लोग हैं इसलिए सुकून में रहोगी। लेकिन मेरा कहना था कि पैसा हर चीज नहीं होता, और जहां तक बात है ऐश की तो वो तो मैं अभी भी कर रही थी, लेकिन माँ को कौन समझाता। इस रिश्ते के लिए हाँ करते ही उन लोगों ने निकाह की तारीख ले ली, क्योंकि वो लोग ज्यादा टाइम नहीं दे सकते थे। और जिस दिन मेरा निकाह था उससे 1 दिन पहले मालूम हुआ कि अब्दुल मतीन को वापस जाना पड़ गया है, क्योंकि पीछे उनके बिजनेस में कोई मसला बन गया था, इसलिए अब हमारा निकाह फोन पर होगा। मुझे तो इस पे भी एतराज था, लेकिन और किसी को एतराज नहीं था, इसलिए हमारा निकाह हुआ और 3 दिन बाद की फ्लाइट थी, यानी कि 3 दिन बाद मेरी रुखसती थी। वो 3 दिन मैं और उसकी भाभी के साथ होटल में ही रही थी। मुझे दूसरे मुल्क जाना था, इसलिए मुझे भाइयों ने जहेज नहीं किया था, लेकिन अकाउंट में काफी सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, जबकि माँ का कहना था कि पैसों की भी जरूरत नहीं है, जहां पर इसको भेज रहे हैं वो लोग हमसे ज्यादा पैसे वाले हैं। लेकिन भाइयों ने मुझे मेरा हक जरूर दिया था और मैं 2-3 दिन बाद अपनी जेठानियों के साथ रोते धोते रुखसत होकर दुबई आ गई, इस बात से अनजान कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। दुबई की सरजमीन पर कदम रखते ही मुझे हैरत का झटका लगा। जैसा मैंने समझा था ये मुल्क तो बिल्कुल अलग था। मुझे लगता था कि शेखों का मुल्क है, हर तरफ अबाए वाली औरतें और वो लंबे चौड़े वाले शेख नजर आते होंगे, लेकिन ये तो कोई यूरोप लग रहा था। थोड़ी देर के लिए तो मैं ये भूल ही गई थी कि मैं दुल्हन हूँ और रुखसत होकर इस मुल्क में आई हूँ। मैं बड़ी खुशी से गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी और अब्दुल मतीन की दोनों भाभियां मेरी ये खुशी देख के मुस्कुरा रही थी। मैं मुकम्मल दुल्हन के लिबास में तो नहीं थी, लेकिन बड़ी हद तक मेरी भाभियों ने मुझे सजा सवार कर रुखसत किया था और तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी एक बहुत ही आला किस्म के घर के आगे रुकी। उस घर को देखकर एक लम्हे के लिए तो मैं भी शशदर रह गई, क्या ये मेरा घर था? और जब मेरी भाभियों ने मुझे उतरने के लिए कहा तो मुझे मालूम हुआ कि ये सच में मेरा घर है, मेरा ससुराल। मैं झिझकते हुए अंदर आई तो मुझे हैरत हुई कि मेरा इस्तकबाल नौकरों ने किया था। मेरा शौहर या उसका कोई भाई वहां मौजूद नहीं था और ना ही सास ससुर थे। मैंने जब पूछा तो मालूम हुआ कि मेरे सास ससुर दोनों फौत हो चुके हैं और उस घर में ये तीनों भाई ही रहते हैं। ये घर 3 मंजिला था। सबसे नीचे वाले पोर्शन में मेरी सबसे बड़ी जेठानी रहती थी, दरमियान वाले में दरमियान वाली, और सबसे अपर पोर्शन मेरे लिए सजाया गया था। लेकिन शादी वाली मखसूस सजावट मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेरा शौहर घर नहीं था, मालूम हुआ कि काम पर है। मुझे बहुत बुरा लगा, कम से कम अब्दुल मतीन को घर पे होना चाहिए था। मैं उसकी बीवी थी और उसके लिए रुखसत होकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क आई थी। वहां सबके सामने तो ऐसे देख रहा था जैसे मुझ पे निसार हो गया है और निकाह के वक्त भी भाग आया और आज भी इस्तकबाल के लिए नहीं आया है। लेकिन शाम को तीनों भाई घर आ गए और मेरा शौहर मुझे वैसे ही घूरने लगा। उसके देखने के अंदाज पर उसके भाई और भाभियां उससे छेड़ रही थी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हमारे घर की तहजीब ऐसी नहीं थी। मेरी भी भाभियां थी, लेकिन मेरे भाइयों ने कभी उनको इस तरह सबके सामने टिकटिकी बांध कर नहीं देखा था। या शायद हमारी और उनकी तहजीब में फर्क था। शायद यहाँ इस चीज को बुरा नहीं समझा जाता होगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे मुकम्मल तौर पर यूरोप नजर आ रहा था। लेकिन अब जो भी था, मैं रुखसत होकर यहाँ आ गई थी और मुझे उन लोगों के साथ उनके मुताबिक ही चलना था। रात का खाना खाने के बाद मेरी दोनों जेठानियां मुझे मेरे पोर्शन में ले आईं। उन्होंने मुझे पूरा पोर्शन घूम फिर कर दिखाया और एक बेडरूम दिखाकर कहा कि तुम अभी यही रहोगी, अब्दुल मतीन के कमरे में नहीं रहोगी। मैंने जब उनसे सवाल किया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि अभी एक रस्म बाकी है और जब तक वो रस्म मुकम्मल नहीं हो जाती तुम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। मुझे उनकी बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन दिल ही दिल में मैं खुश हो रही थी
کہ چلو مجھے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کچھ وقت مل گیا ہے، اور میری کم عقلی کہ میں نے اس رسم کی تفصیلات نہیں پوچھی کہ ایسی کون سی رسم ہے، کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے فوراً کپڑے بدل کر میں سو گئی۔ دوسرے دن میری جیٹھانیوں نے کہا کہ 3 دن رہ گئے ہیں اور 3 دن بعد تم نے پورے چاند کی رات کو وہ رسم ادا کرنی ہے۔ ان کی بات پر میرے ذہن میں سوال آیا کہ ہمارے ہاں تو ایسی کوئی رسم نہیں ہوتی جو چاند رات کو ہو۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے جو مجھے بتایا وہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ کر ان کو دیکھ رہی تھی کہ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے کہ، لیکن ان دونوں نے کہا کہ اس رسم سے ہمیں بھی گزرنا پڑا تھا اور ابھی تک گزرتے ہیں، اس لیے اس رسم سے تمہیں بھی گزرنا پڑے گا۔ ان کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس معاملے میں کس طرح سے بات کروں اور کس سے کروں، کیونکہ عبدالمتین بے شک میرا محرم تھا، لیکن میری اس سے ایسی کوئی بے تکلفی نہیں تھی کہ میں اس سے کوئی بات کر سکتی، اور یہاں تو میں کسی کو جانتی نہیں تھی۔ اور رہ گئی جیٹھانیاں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ اس معاملے میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتی، مجھے ہر صورت میں یہ رسم پوری کرنی ہی پڑے گی۔ عام لوگوں کے لیے شاید یہ رسم آسان ہو، لیکن میں ہمیشہ سے شہر میں رہنے والی جن کو جانور سے شدید قسم کا ڈر لگتا تھا، میں ایسی رسم کیسے پوری کر سکتی تھی؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، لیکن وہ تو مجھ سے دور دور رہ رہے تھے، نہ جانے کیوں۔ اور اسی دن شام کو وہ مجھے باہر گھمانے کے لیے لے کر گئے۔ شاید ان کی بھابھی نے ان سے کہا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے صاف بتا دیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر مجھ سے دور رہ رہے ہیں جب تک یہ رسم پوری نہیں ہو جاتی۔ میں ان سے بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی، لیکن مجبوری سب سے بڑی تھی، اس لیے میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ کے خاندان میں یہ کیا عجیب و غریب رسم ہے اور میں یہ رسم پوری نہیں کر سکتی، کیونکہ میں عرب خاتون نہیں ہوں، اس لیے یہ رسم مجھ پر لاگو نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم عرب ہو یا نہیں ہو، یہ رسم تو تمہیں ہر صورت پوری کرنی ہوگی، کیونکہ یہ صرف ہمارے خاندان کی رسم ہے، اور جب تک تم یہ رسم پوری نہیں کر لیتی تم اس خاندان کی بہو نہیں بن سکتی۔ ابھی تم صرف کاغذی طور پر میری بیوی ہو، اور باقاعدہ میرے خاندان کا حصہ بننے کے لیے تمہیں اس رسم سے ہر صورت میں گزرنا پڑے گا۔ اب بھلا میں کیا کہہ سکتی تھی، اس لیے مجھے خاموش ہونا پڑا، لیکن جب اس رسم کو میں سوچتی میرے جسم میں سردی سی لہر دوڑ جاتی، اور رسم کی کچھ ایسی عجیب و غریب تھی، مجھے تو ابھی تک اس کی سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ مغرب کے وقت ہم لوگ گھر آئے تو ہمارے گھر کے پچھلے سائڈ پر جانوروں کا بڑا سا باڑ بنا ہوا تھا۔ میرے شوہر مجھے وہاں لے کر گئے تاکہ وہ مجھے بکرا دکھا سکیں کہ اس بکرے کو دور سے دیکھ کر ہی میں کانپ کے رہ گئی۔ وہ اچھا خاصا بڑے قد کا پلا ہوا پہاڑی بکرا تھا، اور اپنی بڑی بڑی کالی آنکھیں دکھا کر غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے بھی کھول کر مجھے مار دے گا۔ اور ان کی یہ رسم تھی کہ چاند کی رات کو اکیلے اس بکرے کے ساتھ اپنی بہو کو کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اور اگر بکرا اس لڑکی پر غالب آ جاتا تھا تو وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرتا تھا، اور یا پھر وہ لڑکی اس پر غالب آ جاتی تھی اور اس کا نرخرا اپنے دانتوں سے کاٹ کر اس کو چیر کر دل تک لے جاتی تھی اور کلیجہ کچا چبا جاتی تھی، لیکن آج تک کوئی یہ کام نہیں کر سکی تھی۔ اور جس پر بکرا غالب آتا تھا اس کو ہر مہینے کی مخصوص تاریخ کو اس بکرے کے پاس ہی ہم بستری کے لیے جانا پڑتا تھا، اور ایسا نہ کرنے پر ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ عورت ہمیشہ کے لیے بے اولاد ہو جاتی ہے، اور یہ تب تک سلسلہ چلتا تھا جب تک وہ بکرا طبعی موت نہ مر جاتا یا پھر وہ لڑکی اس پر قابو نہ پا لیتی۔ اس فضول رسم کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ میں دھان پان سی لڑکی تھی، اور جس طرح کے اس بکرے کا جسم اور چہرہ نظر آ رہا تھا اس سے تو مجھے ایسے ہی لگتا تھا کہ میرا سسرال اس رسم پر اندھا اعتماد رکھتا تھا کہ اس رسم کو ہر صورت میں پورا ہی ہونا چاہیے۔ اس رسم میں بھی 2 دن تھے اور مجھے کچھ نہ کچھ اس کا حل کرنا تھا۔ جو بینک میں پیسے تھے ان سے ٹکٹ لے کر اگر واپس پاکستان چلی جاتی تو مجھے معلوم تھا کہ مجھے کم از کم 1 سے 2 سال عدالت کے چکر لگانے پڑیں گے، تب جا کر مجھے یہاں سے خلا ملے گی۔ اور اگر خلا مل بھی گئی تو خلا یافتہ لڑکی کے ساتھ بھی ہمارا معاشرہ وہی کرتا ہے جو کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اس مسئلے سے نمٹنے کا حل سوچنا تھا۔ یہاں سے فرار یا خلا لینا آخری حل تھا، اور میں اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی تھی، کیونکہ یہ شادی میری ماں نے بڑی خوشی سے کی تھی اور ان کو بہت امیدیں تھیں۔ میں شادی سے دوسرے دن واپس جا کر ان کی خوشیاں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی ان کی امیدیں توڑنا چاہتی تھی، اس لیے ان کا کوئی نہ کوئی مستقل حل مجھے نکالنا ہی تھا۔ 2 دن بعد میری اسی سوچ بچار پر گزر گئے۔ ان دنوں میں صبح شام میرا شوہر مجھے جانوروں کے باڑے میں لے کر جاتا تھا اور باقاعدہ اس بکرے کے پاس لے جا کر جاتا اور اس بکرے پر ہاتھ پھیرنے اور اس کو چارہ کھلانے کو کہتا تاکہ وہ کچھ مجھ سے مانوس ہو جائے۔
لیکن وہ تو اتنا جنگلی بکرا تھا کہ دیکھتے ہی بفر جاتا، اور میرا ڈر تو ایسے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اور آخر وہ دن آ گیا جس دن مجھے وہ رسم مکمل کرنی تھی، کیونکہ اس دن پورے چاند کی رات تھی۔ اس دن صبح سے ہی میری بہت سیوا ہو رہی تھی، مجھے طرح طرح کے کھانے کھلائے جا رہے تھے، دیسی گھی، مکھن، نہ جانے کیا کچھ، اور جٹھانیاں مجھے طرح طرح کی باتیں بتا رہی تھیں کہ اس بکرے سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ان سب سے قطع نظر میں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ رات کو مجھے دلہن کی طرح سجا کر اس کمرے میں چھوڑ دیا گیا، تو میں خود بھی باہر کسی کے دباؤ کے اس کمرے میں چلی گئی اور جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ بکرا بچھڑ کر میری طرف بڑھا تھا، لیکن میں سائیڈ مار کر ایک طرف ہو گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بکرا کھلا ہوا تھا، مجھے تو لگتا تھا کہ وہ بندھا ہوا ہوگا، اور اب مجھے زیادہ خطرہ بھی تھا اور زیادہ محنت بھی کرنی تھی۔ صرف آدھے گھنٹے بعد ہی بظاہر بکرے کو مار کر اس کی گردن اپنے دانتوں سے بھنبھوڑ چکی تھی، لیکن حقیقت کیا تھی یہ صرف میں جانتی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد جب میں کمرے سے باہر آئی تو میرا سارا لباس، ہاتھ، منہ خون سے بھرے ہوئے تھے، اور میں نے باہر آ کر یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اس بکرے کو مار دیا ہے اور اس کی کلیجی کھا چکی ہوں۔ سب نے ہی مجھے خوشی سے گلے لگایا اور میری ہمت کی داد دینے لگے۔ میری دونوں جٹھانیاں مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ قد میں بھی اور جسامت میں بھی مجھ سے کافی آگے تھیں، لیکن آج تک وہ بکروں پر قابو نہیں پا سکی تھیں، اور آج بھی ہر مہینے کی چاند رات کو انہیں بکرے کے پاس جانا پڑتا تھا۔ آج میری وجہ سے وہ نہیں گئی تھی، جبکہ میں نے پہلی ہی رات بکرے کو پکڑے سے مار دیا تھا۔ حالانکہ میں دیکھنے میں بھی اتنی مضبوط نظر نہیں آتی تھی۔ ان دونوں نے مجھے کریت کر بہت سوال کیے کہ تم نے یہ سب کیسے کیا، لیکن میں ان کو سچائی نہیں بتا سکتی تھی۔ لیکن پھر ان کے عقیدے کے مطابق میں نے ان کی رسم کی خلاف ورزی کی تھی، لیکن میری اس کامیابی کے بعد اس رسم سے میری جان چھوٹ گئی، اور میرا شوہر بھی مجھ سے بہت خوش تھا، جبکہ میری دونوں جٹھانیاں ابھی بھی اس رسم کا شکار ہوتی رہتی تھیں۔ لیکن جب وہ خود ہی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی تھی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ اسی طرح وقت خاموشی سے گزرتا رہا۔ اللہ نے مجھے بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا، اور ان لوگوں کا جو عقیدات کہتا تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ غلط ہے، اور اب تو ثابت بھی ہو گیا تھا، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ یہ لوگ اس رسم کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتے تھے۔ اور اب تو اس رسم کا کوئی شکار نہ ہوتا، کیونکہ دونوں جٹھانیوں کے بکرے مر چکے تھے، اور جلد ہی میری بڑی جٹھانی نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، اور وہ بھی پاکستان سے اپنی بہو کو لے کر آئی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں پاکستان کی لڑکیاں بہت دلیر ہوا کرتی تھیں، اور اب یقیناً وہ اس نئی بہو سے بھی رسم پوری کروانا چاہتے تھے، لیکن میں نے اس رسم سے منع کر دیا، اور آخر کار میں نے سب کے سامنے یہ راز کھول دیا کہ آپ لوگوں کی رسم بالکل غلط ہے، اور بالکل ہی غیر انسانی اور شعور کے خلاف ہے، اور میں نے کوئی رسم پوری نہیں کی تھی، پھر بھی اللہ نے مجھے اولاد دے دی ہے، وہ بھی صحت مند۔ بہت سالوں کے بعد پہلی بار میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اس رات جاتے ہی بکرے کے ناک پر کلوروفارم کا اسپرے کر دیا تھا، اور باقاعدہ اسے ذبح کر دیا تھا، اور کلیجہ نکال کر چھپا دیا تھا، وہ کھایا نہیں تھا۔ میں نے اس بکرے کو اس کے سر کا صدقہ دے دیا، اور یہ رسم ختم ہوئی، جس کی حقیقت صرف یہ تھی کہ یہ رسم ان کے خاندان میں 7 نسلوں سے چلی آ رہی تھی۔ کسی دور میں ان کے بڑوں نے کسی بکری کے ساتھ بدفعلی کی تھی، اور اس کے بعد سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ یہ رسم کریں، اور اس بکری کی نسل سے بکرا اس رسم کے لیے رکھا جاتا تھا، لیکن وہ رسم یا بدکاری وہ سب کچھ اس نسل کے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ لیکن یہ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی اس رسم کو نسل در نسل چلا رہے تھے، جس کو آخر پھر میں نے ہی ختم کیا، کیونکہ میرے پاس ثبوت تھا کہ اس رسم کو پورا نہ کرنے کے باوجود بھی میری اولاد ہے اور صحت مند ہے، اور میری جٹھانیاں دونوں ہی مجھ سے کسی حد تک ناراض تھیں کہ اگر اس رسم کے بغیر بھی اولاد تھی تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا، تاکہ ہم اس رسم کا شکار نہ ہوتی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ حالات اور صورتحال انسان کو خود بدلنے پڑتے ہیں، اور جہالت صرف ان پڑھ ہونے کا نام نہیں، بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں، اور جہالت سے نکالنے کے لیے کسی نہ کسی کو قدم بڑھانا ہی پڑتا ہے۔